السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم سامعین اکرام، روزے کے احکام سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں. سب سے پہلی چیز ہے نیت. روزے کے لیے نیت شرط ہے، اور رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر. جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں ہے. نیت سے متعلق ایک بات آپ کے سامنے کہتا چلوں. نیت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے. اس کے لیے زبان سے نیت کے بارے میں احادیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی ایک دلیل بھی ہم کو نہیں ملتی ہے. اور روزے کی نیت کے تعلق سے جو دعا آج کل ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے رمضان کے کیلنڈروں کے اوپر لکھی ہوتی ہے، جو خود ساختہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ من گھڑت دعا ہے. اس کے الفاظ پر آپ خود غور فرما سکتے ہیں کہ لکھا جاتا ہے کیا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. روزہ آج رکھا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہوں. یہ کس طریقے سے ہوگا؟ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ من گھڑت اور کیا ہے، یہ صحیح کوئی اصل اس کی نہیں ہے. تو محترم سامعین، میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، نیت کے جو تعلق ہے، علماء کے دو اقوال ہم کو ملتے ہیں کہ اگر وہ نیت اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو شروع رمضان میں یہ نیت کر لے کہ میں رمضان کے تمام روزوں کی نیت کرتا ہوں، کافی ہو جائے گا. یا نہیں تو ہر روزے سے پہلے نیت کر سکتا ہے، رات میں سحری سے پہلے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے صبح نہ اٹھے، جو پہلے نیت کر لیا ہے رمضان کے تمام روزوں کی، تو کسی وجہ سے نہیں اٹھا تو اس کا روزہ مکمل ہوگا. علماء نے اس کے نیت کے بارے میں بتایا ہے. مثلا اگر کوئی ہماری خاتون ہے، اگر وہ ماہواری کے ایام شروع ہو گئے تو فوری روزہ روک دے گی. جب وہ پاک و صاف ہو جائے گی تو پھر نیت کر لے گی. اسی طریقے سے کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس کے روزے چھوٹ چکے ہیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں، پھر وہ جب سے اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے، آگے رکھنا چاہ رہا ہے، پھر وہاں سے نیت کر لے. اسی طریقے سے مسافر کا یہی حکم ہوگا کہ مسافر ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو پھر وہ جب سے روزے شروع کرے گا تو وہاں سے نیت کر لے گا. تو نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے جو آپ سحری کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ تمام نیت ہی آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ کا ارادہ ہوتا ہے، تبھی تو آپ اٹھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو زبان سے ادائیگی اس سے ثابت نہیں ہے. اب دوسری چیز ہے سحری کرنا. سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سحری کھانے کا حکم دیا ہے اور اسے بابرکت کھانا قرار دیا ہے. آپ نے بتایا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانا باعث برکت ہے، باعث برکت ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ سحری نہیں کھاتے، اور شہروں میں زیادہ تر لوگ آدھی رات کو کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس لیے وہ سحری کھانا ضروری نہیں سمجھتے. لیکن اس کام سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو بتایا ہے، وہ برکت آپ کو نہیں ملے گی. پھر تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری جو ہے، سحری کا وقت کب ہے میرے بھائی؟ آخری ہے، فجر سے پہلے جو آپ کرتے ہیں وہ ویسا کرنا بہتر ہے. کیونکہ سحری کیا ہے، اہل کتاب کے پاس ان کا اہتمام، سحری کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا. جیسا کہ ہم کو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری ضرور کھانی چاہیے، بلکہ اس کی تاکید تو یہاں تک کی گئی ہے کہ اگر کچھ اور میسر نہ ہو تو ایک گھٹ پانی پی لو یا ایک کھجوری کھا لو. جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السحور برکہ فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته
یصلون علی المتسحرین، سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑو، وہ خواہ کوئی ایک گھونٹ پانی ہی کا کیوں نہ ہو، اور ایک گھٹ پانی ہی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت سحری والوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، حلم الی الغداء المبارک، آؤ بابرکت کھانا کھا لو۔ تو الغرض اس سے معلوم ہوا کہ سحری کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سحری کھائیں، کیونکہ بعض دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض ساتھی رات کے 2 بجے تک کام کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں رات میں بازار کھلے ہوتے ہیں، تو 2 بجے تک کام کرتے ہیں، کوئی 3 بجے تک کام کرتے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، سحری نہیں کرتے ہیں، آخری وقت تک کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو اس سے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سحری کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے محرومی ہے، پھر نماز فجر سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں جو مشغول ہوتی ہیں راتوں میں بھی، ان کو چاہیے کہ سحری کا اہتمام کریں۔ سحری کا اختتامی وقت کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سحری کے وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہے 187 آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے نمودار نہ ہو جائے۔ تو اس سے مراد آج کے جدید دور میں ایسے آلات موجود ہیں جن کی بدولت ان اوقات کا تعین مشکل نہیں رہا، اس لیے ان تفاصیل یہاں میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا ہوں، بلکہ آپ کے لیے یہ کہتا چلوں کہ اذان فجر تک سحری کھانے کا وقت ہے، اور اگر کسی آدمی کو ابھی کھانے کی طلب ہو تو جیسے ہی اذان تک وہ کھا سکتا ہے، جیسی اذان ہو جائے تو وہ ہاتھ کو روک دے۔ جہاں تک مجھے اس بارے میں علماء کے اقوال ملتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن میں یہاں سعودی علماء سے رائے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو روک دے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیالے میں تھوڑا سا پانی ہو یا تھوڑا سا دودھ وغیرہ جو ہو آپ اٹھائے ہوئے ہوں، پی رہے ہوں، یا ہاتھ میں منہ میں جو آپ کے منہ میں دانے موجود ہو یا نوالا موجود ہو تو اس کو آپ اذان جلدی جلدی کھا سکتے ہیں۔ اس بارے میں اقوال ملتے ہیں، لیکن نئے سے لے کر کھانا اذان کے شروع ہو جانے کے بعد تو انہوں نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے، کیونکہ اس سے اجر کے ساقط ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمع احدكم النداء فالاناء على يده فلا يضع حتى يقضي حاجته، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، جب کوئی شخص اذان سنے اور کھانے پینے والا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو کیا کرے، تو اپنی ضرورت کو پورے کیے بغیر برتن نہ رکھے، یعنی جلد سے جلد اس کو پی لے اذان کے سننے کے ساتھ ہی۔ یہاں پر یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ سحری انتہائی وقت میں کھائی جائے تاکہ روزے کے دوران یہ حتی المقدور کم ہو جائے، یعنی آخری وقت تک کھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کی تعلیمات سے ہم کو یہ بات ملتی ہے۔ محترم سامعین، دوسری چیز کیا ہے، نمازوں کی پابندی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں فوت ہو جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے، جبکہ یہ دونوں طریقے ہیں غلط اور انتہائی قابل افسوس ہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فضول میں ہی بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے تارک کو، جس کے چھوڑنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔ اس لیے سحری کھانے کے بعد مسجد کا رخ کیا جائے اور باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طریقہ رہا ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرنے کے بعد نماز کے لیے چلے جاتے تھے، نماز کے لیے۔ اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں،
اور نماز کے بغیر روزہ رکھنا ایسے ہی ہے جس طریقے سے کوئی بھی انسان جو کھائے پیے بغیر شام تک گزار لیتا ہے، اسی طریقے سے ہوگا، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں، رب صائم، کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، ان کو بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اجر و ثواب کچھ نہیں ملتا ان کو۔ محترم سامعین، روزے دار کو کیا چاہیے؟ احکام جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ان میں کیا ہے کہ بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، روزے کا مقصد حصول تقوی ہے، اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان تمام اخلاق رذیلہ اور فضولیات سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص بیہودہ اور لغو باتوں سے پرہیز نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تقوی کی صفت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے ایسا کام کرنے والے ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے بتایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، وانما الصیام من اللغو والرفث فان صابك احد او جحل عليك فقل انی صائم۔ روزہ تو لغو اور رفث، گندی باتوں سے بچنے کا نام ہے، بیہودہ گفتگو سے بچنے کا نام ہے، اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو کہو بھائی میں تو روزے سے ہوں، کہو میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ آپ گالی گلوچ اس کا جواب پلٹ کر نہیں دینا چاہیے۔ محترم سامعین، لغو اور رفث سے بچنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام روزے داروں کے لیے دیا ہے، لغو ہر بیہودہ کلام، مثلا ریڈیو، بیہودہ گانے، فلم اور اس طرح کے لیکچر پروگرام جو ہمارے ڈرامے وغیرہ دیکھنے سننے کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ جبکہ رفث سے مراد جنسی خواہشات پر مبنی حرکتیں اور گفتگو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے، غصہ دلانے کی کوشش کرے، آپ کو گالی گلوچ کرے، تو آپ کے اوپر کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر ضبط رکھیں، کیونکہ روزہ صبر و تحمل اور ضبط کا درس دیتا ہے۔ ہم کہیں کہ میں روزے سے ہوں اور آپ وہاں سے چلے جائیں۔ محترم سامعین، روزے کے احکام میں ایک چیز کیا ہے؟ افطاری ہے۔ جو شام کا وقت قریب آتا ہے، روزے دار کو خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں وہ سارے دن کی بھوک و پیاس کی برداشت کرنے کے بعد افطاری کا انتظار کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو اس وقت میں خوشی میسر ہوتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے ذکر کیا، آپ نے سنا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اس میں سے ایک خوشی کا وقت یہ ہے۔ افطاری کرنے میں بھی چند باتوں کا خیال ہم کو رکھنا ضروری ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کر لی جائے، اندھیرا چھا جانے یا ستارے نظر آنے کا انتظار نہ کیا جائے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ اس طرح کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ احتیاط کے طور پر 5 منٹ کے لیے رکنا، 10 منٹ کا انتظار کرنا، یہ میرے بھائی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ کا یہ معمول تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کا حکم دیا ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت بھلائی میں ہوں گے، لوگ اس وقت بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے افطاری کا سامان تیار کرنے میں تکلفات سے بچا جائے۔ انواع و اقسام کے کھانے اور دور جدید کے دیگر جو لوازمات ہیں جہاں فضول خرچی کا باعث بنتے ہیں، وہیں صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ لیکن آج اس طرح کی چیزیں، فروٹ چاٹ اور چٹپٹی مسالے دار اشیاء سے ہمارے دسترخوان ماشاءاللہ بھرے پڑے ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطاری میں معمول کیا تھا، اس بارے میں ہم کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حصوات من ماء۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ آپ پی لیا کرتے تھے. محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہے تو اس کا استعمال کریں. اس سے روکنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو تکلفات جو ہوتے ہیں، جو انتہائی زیادہ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، بعد میں کیا اس کو پھینک دیا جاتا ہے. فروٹس اتنا زیادہ بنا دیا جاتا ہے، بعد میں آپ دیکھیے چھوڑے جاتے ہیں ان تمام کو. روزے دار جب وہاں سے افطار کر کے نکلتے ہیں نماز کے لیے تو آپ دیکھیے وہ تمام چیزیں پھینک دی جاتی ہیں. اور تلن میں بھی اتنے زیادہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، بعد میں پھینک دی جاتی ہیں کئی چیزیں. تو یہ تکلفات ہے اور یہ اسراف ہے. آپ کا معدہ تقریباً 15 گھنٹے 16 17 18 گھنٹے خالی رہتا ہے. اور جب اگر آپ فوری یہ مرغن غذائیں، مسالے والے چیزیں یا تلن والے چیزیں آپ ایک ساتھ آپ کے معدے میں جائیں گی، تیل والے آئلی فوڈز، تو آپ کے معدے کے اندر اور قسم کی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی، بیماریاں پیدا ہوں گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قاعدہ بتا دیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. محترم سامعین، دن بھر بھوک و پیاس برداشت کرنا اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی وجہ سے مومن کو اللہ کے ہاں ایک اہم مقام حاصل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے افطاری کے وقت مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ اس عظیم موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے. افطار کے وقت کی جانے والی دعا کی قبولیت کے بارے میں عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد. افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. میرے بھائی دعا کریں، وہ وقت دعا کا وقت ہے. کاش بیٹھ جائیں 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کریں، گڑ گڑائیں کہ اے اللہ اگر تو قبول نہ کرے تو کون قبول کرنے والا ہے؟ اے اللہ اگر تو نہ سنے تو کون سننے والا ہے؟ اور اپنی پریشانیوں کو رکھیں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں، دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں، اپنی نیک اولاد کے لیے دعا کریں. یہ تمام دعائیں، رزق حلال کے لیے دعا کریں. کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو بے اولاد ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو بیمار ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو پریشان حال ہیں، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو مقروض ہیں. ہم ان کو چاہیے کہ ہم تمام بیٹھ کر سب کے لیے دعائیں کریں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد. افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. ضرور دعا کریں میرے بھائی، ضرور دعائیں کریں. اور جو بعض دعائیں جو عام طور پر کیلنڈروں پر لکھ دی جاتی ہے، جو فلاں دعا افطار کی دعا ہے، فلاں بول کے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے میرے بھائی. کوئی جو دعا بسم اللہ بول کر افطار شروع کریں، جو دعائیں جو بتائی جاتی ہیں فلاں، یہ سب چیز ثابت نہیں ہے. بلکہ بسم اللہ بول کر کریں اور افطاری کے وقت کے بعد یہ دعا پڑھ لیں آپ. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے. کیا ہے وہ افطاری کرنے کے بعد؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا ثابت ہے. جو دوسرے کیلنڈروں پہ، آپ کے واٹس ایپ گروپوں پہ آپ کے فلاں آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں میرے بھائی جس کی کوئی اصل نہیں ہے. بلکہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہوگا. دیکھیے کتنی پیاری دعا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. محترم سامعین، جس طرح روزہ رکھنا ایک عظیم عمل ہے، اسی طرح روزہ افطار کرانا بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے. کیونکہ میں روزے کے احکام بیان کر رہا ہوں، اس لیے یہ بھی آپ کے سامنے کہتا چلوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں اور اس خیر کے کام میں حصہ لینا چاہیے. ہم کو اس بارے میں
زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره. دیکھیے یہ حدیث بھی ہم کو موارد الزمان میں ملتی ہے اور مسند ابی اعلیٰ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے. روزے دار کو کیا ہے افطار کرانا، یہ روزہ رکھنے کے برابر اجر کے مطابق کے برابر ہے. محترم سامعین، تو حسب استطاعت، ضروری نہیں کہ آپ دیگیں ہی پکا کر بھیجیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، چاہے آپ چند کھجور ہی بھجوا دیں، پانی کا انتظام کر دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے. آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے روزگار ہیں، جہاں پریشانی ہے، جہاں مہنگائی ہے، جہاں لوگ محتاج ہیں، یہاں آپ یہ اتنا بڑا عظیم اجر آپ کما سکتے ہیں. اسی طریقے سے محترم سامعین، جہاں رمضان کی فضیلتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، رمضان کے خصائص بیان کیے جاتے ہیں، وہاں آپ کو ایک چیز کے احکام آپ کو سیکھنے پڑیں گے، وہ ہے نماز تراویح کے. نماز تراویح اصل میں محترم سامعین قیام اللیل یا نماز تہجد ہی کا نام ہے. نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا، لیکن رمضان المبارک میں آپ نے تہجد کی یہ نماز 3 دن باجماعت کروائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑے ذوق و شوق سے اس کو ادا کیا. چوتھے دن بھی صحابہ بڑی تعداد میں جمع ہوئے، لیکن آپ نے فردیت کے ڈر سے اس کی جماعت نہ کروائی. لوگ اسے انفرادی طور پر ہی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا. روزے دار کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل یا نماز تراویح کو اپنا معمول بنائے اور نماز تراویح بلا وجہ نہ چھوڑے، کیونکہ اس عمل کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے حالت ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. رمضان المبارک مومن کے گناہ مٹانے کے لیے آتا ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کے لیے محنت کرے. نماز تراویح یا قیام اللیل کے بارے میں مسنون طریقہ یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ 11 رکعت ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے تعلق سے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. الحمدللہ آج ماشاءاللہ لوگوں کے اندر سیکھنے کا سکھانے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. آج احادیث کو پڑھ رہے ہیں، دلیل کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری کئی مساجد میں نماز تراویح کا باجماعت اہتمام بھی ہوتا ہے. تو روزے داروں کو چاہیے کہ یہ فضیلت والا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ باقاعدگی کے ساتھ نماز تراویح پڑھنی چاہیے. یہ تھے چند احکام جو روزے سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام ہمارے جو اعمال ہے کتاب و سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.